اب ان احادیث کو دیکھ کے ہمیں گناہوں پہ دلیر نہیں ہونا چاہیے۔ اب وہ جہنم کی 1 سیکنڈ کا عذاب بھی ناقابل برداشت ہے۔ یہ کتنی مدت لگ جائے گی جب اس کا پیارا محبوب اس کی دربار میں سجدہ کرے گا، کتنا ٹائم وہ اپنے محبوب کو سجدے میں رکھے گا۔ پھر محبوب جائیں گے، جس کے دل میں جاؤ کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو نکال کے لائیں گے۔ جو کا دن آپ صبر دے دانا آپ نے صبر دیکھا ہے کتنا ہوتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں پھر بھی کچھ لوگ دوزخ میں رہ جائیں گے، میں پھر سر انور اپنا سجدے میں رکھوں گا، پھر مجھے آواز آ جائیے گا انطلق محبوب، سر انور اٹھائیے دوبارہ جائیے۔ جب ہم کہہ چکے ہیں مانگو دیا جائے گا، دوبارہ جائیے۔ من فخرج منہا من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ او خردلۃ من الایمان، جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی ایمان ہے ان کو بھی نکال کے لائیے۔ اور جو کا دانہ رائی کے دانے سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے، ایسا آقا فرماتے ہیں میں نکال کے لاؤں گا، پھر بھی مجھے پتہ لگے گا کہ ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو دوزخ میں رہ گئے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں میں پھر سر سجدے میں رکھوں گا، پھر کہا جائے گا محبوب سر انور اٹھائیے، انطلق تیسری بار جائیے، تاکہ کائنات یہ دنیا آپ کے مقام اور منصب کو دیکھے۔ حضور فرماتے ہیں میں تیسری بار جاؤں گا اور مجھے کہا جائے گا فخرج من کان فی قلبہ ادنا 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 مثقال حبۃ خردلۃ من ایمان۔ اب 3 مرتبہ یہ ادنا 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 کا لفظ ہے۔ محبوب جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم ایمان ہے نا، اس کو نکال کے لے آئیے۔ اب رائی کے دانے سے 1 مرتبہ کم کا لفظ نہیں ہے۔ پہلی مرتبہ گئے تھے جن کے دل میں جو کے دانے جتنا ایمان تھا نکال کے لائے تھے، نکال کے لائے تھے۔ یہ میرے الفاظ توجہ میں رہے، کہاں سے نکالا تھا جی؟ ایک تو یہ ہے نا کسی کو جیل میں نہ جانے دینا، وہ اس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں کہ حضور نے ان کو دوزخ میں جانے بھی نہ دیا، لیکن کچھ کے اعمال گناہ اتنے زیادہ تھے وہ چلے تو گئے، لیکن جب گئے جی دنیا کا بھی دستور یہ ہے بہت ساروں کو تھانے سے جانے سے پہلے چھڑایا جاتا ہے، بہت ساروں کو جیل میں جانے سے پہلے چھڑایا جاتا ہے جی، بہت ساروں کو عدالتی فیصلے سے پہلے چھڑایا جاتا ہے، اور بہت ساروں کو عدالتی فیصلے کے بعد ضمانت میں رہا کروایا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا دستور بھی یہی ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں اب مجھے کہا جائے گا محبوب جس کے دل میں رائی کے دانے سے کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم ایمان ہے اس کو بھی نکال کے لائیے۔ حضور فرماتے میں ان کو بھی نکال کے لاؤں گا، میں پھر 4تھی مرتبہ آ کے سر سجدے میں رکھوں گا۔ کمال تو دیکھیے اس وفادار مصطفیٰ کی، جب آدمی پہ مصیبت آن پڑتی ہے نا اپنے ہی بھاگ جاتے ہیں جی۔ ویڈیو بیان جاری ہوتے ہیں میرا اس جماعت سے کوئی تعلق نہیں، ہوتا بھی ہے، پھر بھی کہا جاتا ہے کہ میرا اس جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ بیٹا غلط کر دے باپ بھی کہہ دیتا ہے کہ میرا بیٹے سے گرچہ ہوتا ہے، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا جا رہا ان سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ اب جس کا رائی کے دانے سے 3 گنا زیادہ بھی کم ایمان تھا ان کو بھی نکال کے لانے کے بعد حضور فرماتے ہیں میں 4تھی مرتبہ رب کے دربار میں سر سجدے میں رکھ لوں گا۔ مجھے پھر حکم ہوگا کہ محبوب اب کیا چاہیے؟ میں عرض کروں گا محبوب مولا ابھی بھی کچھ لوگ رہ گئے ہیں جو دوزخ میں ہیں، تو اب مجھے میرا رب فرمائے گا وعزتی وجلالی وکبریائی وعظمت، محبوب آپ تو 3 مرتبہ گئے نا، نکال کے لائے،
فرمایا اب یہ معاملہ مجھ پہ چھوڑ دے۔ اللہ اپنے محبوب سے فرمائے گا اب یہ معاملہ مجھ پہ چھوڑ دے۔ کیا؟ وَعِزَّتِي، مجھے میری عزت کی قسم، وَجَلَالِي، مجھے میرے جلال کی قسم، وَكِبْرِيَائِي، مجھے میری بلندیوں اور کبریائی کی قسم، وَعَظَمَتِي، مجھے میری عظمت کی قسم۔ 4 قسمیں کھا کے محبوب اپنے رب اپنے محبوب سے بات کر رہا ہے آگے۔ یار زیادہ قسمیں کس سے کھائی جاتی ہیں؟ جس سے شدید محبت ہو۔ جی اب لوگ کہیں یقین دلانے کے لیے قسمیں کھائی جاتی ہیں، نے رب کو یقین دلانے کے لیے وہ بھی اپنے محبوب کو قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں۔ اپنے محبوب کے اظہار عظمت کے لیے کہا جائے گا مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میری کبریائی کی قسم، مجھے میری عظمت کی قسم، لَأَخْرُجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ بس محبوب زندگی میں جس نے ایک مرتبہ کہہ دیا ہوگا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب کو جہنم میں سے نکال کے تیرے حوالے کر دوں گا۔